دنیا کی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو ایک ہی وقت میں خوف اور احترام کی علامت ہیں۔ ایک ایسا شخص جو ایک عظیم قوم کا بانی بھی تھا اور کروڑوں انسانوں کا قاتل بھی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں چنگیز خان کی۔ تو آئیے آج اس کی کہانی میں گہرائی تک جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک خانہ بدوش لڑکا تاریخ کا سب سے بڑا فاتح آخر بنا کیسے۔ اس کی پوری زندگی کا خلاصہ ایک واقعے میں چھپا ہے، ایک ایسا لمحہ جب بھوک اور زندہ رہنے کی جنگ نے اس سے ایک ایسا کام کروایا جس نے دنیا کو یہ اشارہ دے دیا کہ یہ لڑکا اپنے مقصد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، منگولیا کے ویران قحط زدہ میدان۔ یہاں زندہ رہنے کا بس ایک ہی اصول تھا، جو سب سے طاقتور ہے وہی زندہ رہے گا۔ تو جب نوجوان تیموجن نے اپنے سوتیلے بھائی کو خاندان کے حصے کا آخری کھانا چراتے ہوئے دیکھا تو اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، سیدھا تیر اٹھایا اور اپنے ہی خون کا خاتمہ کر دیا۔ یہ صرف گوشت کے ایک ٹکڑے کی لڑائی نہیں تھی، یہ طاقت کا پہلا اور سب سے بے رحم مظاہرہ تھا۔ چنگیز خان ہمیشہ سے کائناتی حکمراں تو تھا نہیں، وہ تیموجن نامی ایک لڑکا تھا جسے حالات کی بھٹی نے تپا کر فولاد بنا دیا تھا۔ آئیے اس کی ابتدائی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس نے اسے وہ بنایا جو وہ بنا۔ اس کی پیدائش ہی ایک پیشگوئی تھی۔ کہتے ہیں 1162 میں جب وہ پیدا ہوا تو اس کی مٹھی میں خون کا ایک لوتھڑا تھا، یعنی ایک عظیم جنگجو کی نشانی۔ لیکن صرف 9 سال کی عمر میں اس کی دنیا ہی الٹ گئی۔ والد کو زہر دے دیا گیا اور اس کے اپنے قبیلے نے اس کے خاندان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، کیونکہ کمزور کی وہاں کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب تیموجن نے سیکھا کہ اس دنیا میں طاقت ہی سب کچھ ہے۔ لیکن تیموجن ٹوٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے اپنی اس بے بسی کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنانے کا فیصلہ کیا، اور یہیں سے اس کے عروج کا سفر شروع ہوتا ہے، اتحاد اور حکمت عملی کے ذریعے۔ دیکھیں، تیموجن کو پتا تھا کہ اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا، طاقت اتحاد میں ہے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے بچپن کے دوست جموکا کے ساتھ ہاتھ ملایا، لیکن اس کا سب سے بڑا اور اہم قدم تھا برتے سے شادی، جو ایک طاقتور قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ یہ صرف ایک شادی نہیں تھی، بلکہ ایک فوجی اور سیاسی اتحاد تھا جس نے اس کی طاقت کی بنیاد رکھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے طاقت بنانا شروع کی، اس پر پہلی آزمائش آ گئی۔ اس کی بیوی بورتو کو ایک دشمن قبیلے نے اغوا کر لیا۔ منگول روایات میں یہ صرف ایک عورت کا اغوا نہیں تھا، بلکہ تیموجن کی عزت پر، اس کی قیادت پر ایک کھلا چیلنج تھا۔ اس چیلنج کا جواب تیموجن نے کیسے دیا؟ ایک ایسی فوج کھڑی کر کے جس کی کسی کو امید نہیں تھی، پورے 20,000 جنگجو۔ یاد رہیں، یہ ایک بے گھر نوجوان کی پہلی بڑی فوجی کمان تھی اور یہ تاریخ کو بدلنے والی تھی۔ برتے کی کامیاب واپسی صرف ایک ذاتی فتح نہیں تھی، اس نے تمام منگول قبائل کو ایک واضح پیغام دے دیا تھا کہ ایک نیا طاقتور رہنما ابھر چکا ہے، ایک ایسا لیڈر جو اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے اور اپنے دشمنوں کو تباہ کرنا بھی۔ اپنی دھاک بٹھانے کے بعد تیموجن نے اپنی نظر سب سے بڑے مقصد پر رکھی، بکھرے ہوئے اور آپس میں لڑتے منگول قبائل کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کرنا۔ لیکن یہ سفر بالکل آسان نہیں تھا۔ اس کا بچپن کا دوست جموکا، جو کبھی اس کا سب سے قریبی ساتھی تھا، اب اس کا سب سے بڑا حریف بن چکا تھا۔ اور یہ دشمنی اتنی بڑی کہ جموکا نے تیموجن کے قبیلے پر حملہ کر کے اس کے 70 ساتھیوں کو ابلتے ہوئے پانی کی دیگوں میں ڈال کر مار دیا۔ اس ظلم نے تیموجن کے دل میں انتقام کی ایسی آگ بھڑکائی جو پھر کبھی نہیں بجھی۔ آخرکار فیصلہ کن جنگ میں تیموجن کی جیت ہوئی۔ جب اس کے پرانے دوست جموکا کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا تو تیموجن نے ایک غیر معمولی فیصلہ کیا۔ اس نے دشمن کو اذیت دینے کے بجائے اسے ایک باعزت موت دینے کا حکم دیا۔ شاید یہ پرانی دوستی کا احترام تھا، یا شاید یہ پیغام کہ غداری کی سزا موت ہے، چاہے غدار کوئی بھی ہو۔ اپنے سب سے بڑے حریف کو راستے سے ہٹانے کے بعد منگول قبائل کو متحد کرنے کا راستہ صاف ہو گیا۔ 1206 میں تمام سردار اکٹھے ہوئے اور تیموجن کو ایک نیا نام دیا، چنگیز خان، یعنی کائناتی حکمران۔ اب وہ صرف ایک قبیلے کا سردار نہیں تھا، بلکہ ایک پوری قوم کا خان تھا۔ ایک قوم کو متحد کرنے کے بعد چنگیز خان کا اگلا ہدف پوری دنیا تھی۔ یہاں سے تاریخ کی سب سے تیز رفتار اور تباہ کن فتوحات کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے۔ ذرا اس رفتار کا اندازہ لگائیے۔ جس سلطنت کو بنانے میں رومیوں کو 400 سال لگے، منگولوں نے اس سے بڑی سلطنت صرف 25 سالوں میں کھڑی کر دی۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ ایک طوفان تھا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی جنگی حکمت عملی کی ایک مثال
زونگڈو یعنی آج کے بیجنگ کا محاصرہ ہے۔ جب دشمن نے امن معاہدہ توڑا تو چنگیز خان نے شہر پر سیدھا حملہ نہیں کیا بلکہ اسے باہر سے گھیر لیا اور بس انتظار کرنے لگا۔ 10 مہینوں کے بعد شہر کے اندر بھوک نے وہ تباہی مچائی جو منگول فوج بھی نہ مچا سکی۔ لوگ ایک دوسرے کو کھانے پر مجبور ہو گئے۔ جب دیواریں گریں تو منگولوں نے ایک شہر کو نہیں بلکہ ایک بھوتوں کی بستی کو فتح کیا اور پھر اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ چین کے بعد اس کا رخ مغرب کی طرف ہوا۔ اس نے خوارزم سلطنت کے ساتھ تجارت کی کوشش کی، لیکن جب وہاں کے شاہ نے اس کے تجارتی قافلے کو قتل کر دیا تو یہ چنگیز خان کے لیے صرف حملے کا ایک بہانہ نہیں بلکہ ایک ذاتی توہین بن گئی۔ خوارزم شاہ کی اس ایک غلطی کی قیمت پوری اسلامی تہذیب نے چکائی۔ بخارا، سمرقند، نیشا پور یہ صرف شہروں کے نام نہیں ہیں، یہ اس وقت علم اور ثقافت کے روشن مینار تھے۔ منگولوں نے نہ صرف لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا بلکہ صدیوں کی جمع کی ہوئی کتابوں، مساجد اور فن کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ ہر عروج کو زوال ہے، لیکن چنگیز خان کی موت اس کی کہانی کا خاتمہ نہیں تھی، بلکہ یہ اس کی ایک ایسی میراث کا آغاز تھا جو آج تک زندہ ہے۔ 1227 میں ایک معمولی حادثہ، گھوڑے سے گرنا، اس کی موت کا سبب بنا، لیکن اس کی تدفین معمولی نہیں تھی۔ اسے اتنے گہرے راز میں دفنایا گیا کہ 800 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا آج تک اس کی قبر تلاش کر رہی ہے، لیکن ناکام ہے۔ چنگیز خان تو چلا گیا، لیکن اس کا خون دنیا پر راج کرتا رہا۔ اس کی عظیم سلطنت کو اس کے پوتوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر ایک نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ قبلائی خان نے چین پر یوان خاندان کی بنیاد رکھی، باتو خان نے روس کو فتح کیا اور ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ کر کے اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن اس کی سب سے حیران کن میراث سلطنتیں نہیں بلکہ اس کی اپنی نسل ہے۔ آج کی سائنسی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں ہر 200 میں سے ایک مرد براہ راست چنگیز خان کی اولاد ہے۔ اس کی فوج تو کب کی ختم ہو گئی، لیکن اس کی نسل آج بھی زندہ ہے۔ تو آخر میں یہ سوال پھر ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، چنگیز خان کون تھا؟ ایک ایسا رہنما جس نے بکھرے ہوئے قبائل کو جوڑ کر ایک عظیم قوم بنایا، یا ایک ظالم فاتح جس کی تلوار نے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں چھین لیں؟ اس کی اصل میراث شاید ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہی کہیں چھپی ہوئی ہے۔